سے وہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک بزرگ جو ہے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے اور یہ سب کچھ نا. اب میں یعنی وہ سن رہا تھا اور مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ بھی نہ یہ سوچ رہے ہوں، اور میرا خدشہ درست نکلا. جب واپسی پہ موٹر بائک میں نے نکالی تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کوئی 8 قرآن پڑھ لے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے وہ اس وقت تک 3 دفعہ تو قرآن ناظرہ وہ کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا. اب اس کو تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے کہ بھئی یہ کرامت ہو گئی یا کوئی ٹائم بڑھ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دو، جو باقی باتیں ہیں وہ آپ لے لو. یہ آپ نے امت کو ایجوکیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ. یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں، مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو، اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بزرگوں نے خود مذاق اڑایا. اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ جی 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹوائلٹ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے. کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی. لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا، اور کہتے ہیں کرامت ہے. کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا. اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکے پڑھ لیتے تھے، مدینے جا کے پڑھ لیتے تھے. ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی، روحانی پرواز، اور یہ وہ. ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے. بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے، تو ہم قریب ہی آ جائیں. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے. نہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس، اور اس اونویں پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی